السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسلام فاؤنڈیشن میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کافی اسلامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، اور ہمیشہ یہ انٹینشنز ہے ہماری، یہ نیت ہے ہماری کہ ہم اچھے سے اچھا کریں اور اچھے سے اچھا اللہ کے راہ میں کوشش کریں، یہ ہماری نیت ہے، اور اسی کو لے کے ہم ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایئرلی میں ہر ایئر اینڈ میں میرا ایک لیکچر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ میں، ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے ایجوکیشن کمپیوٹرز وغیرہ کے، تو ایک لیکچر ہوتا ہے کہ اس ایئر کو کیسے پلان کرے تاکہ ہم کو ریزلٹس اچھے ملے، آؤٹ پٹس اچھے ملے، اور کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو۔ تو اسی لیکچر لیتے لیتے ایک بار میں لیکچر لیا تھا، تو میری ڈاٹر شفا نے مجھ کو سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اسلامک پلانر کو کیوں لانچ نہیں کرتے ہم لوگ۔ اوکے، تو اسلامک پلانر لانچ کرنے کا کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں آیا، ہم لوگ نے تھوڑا سا ڈسکشن کیا، اور ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی کہ اس نے پورا پلانر کو ڈیزائن کر لیا، گرافیکلی بھی مطلب اسی نے ڈیزائن کیا، کنسیپٹ بھی اسی کا تھا، تھوڑی بہت میں نے ان کو ہیلپ کی، اور وہ پلانر اسلامکلی ڈیزائن ہوا۔ اور یہ پورا جو پلانر ہے میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں۔ یہ جو پورا پلانر ہے اس میں ہم کو پورا ڈے سے لے کے فرسٹ ڈے آف جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک پورے ڈیٹس دی ہوئی گئی ہے، اور اس پورے ڈیٹس کو دے کے منتھلی اور ویکلی پلانر ساتھ میں دیے گئے تاکہ ہم اسلامکلی ویکلی بھی، ڈیلی بھی اور ایئرلی بھی پلان کریں، اور جو ہم کو ایکٹیویٹیز کرنی ہے پورے سال میں، یا جو بھی پروگرامس ہم کو کرنے، جو بھی پلاننگ ہمارے مائنڈ میں ہے، یا جو بھی عادت ہے ہماری، جو ویک ہے، ویکنیس جو ہماری ہے، جو کمزوریاں ہماری، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم لکھیں گے کہ ہماری یہ ویکنیسز ہے، یہ کمزوری، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی چیز اچھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، دل میں ارمان ہے کہ یہ کام شروع کرے، جیسے رمضان میں آئے گا یا کسی اور اوکیجنس میں آئے گا، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم شروع کریں اسلامکلی۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو بولے آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کیجیے، آپ لکھیں ان کو، اور پلان کیے، اور کچھ پلان کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کیے، تاکہ جو پلانر ہے نا، ہمیشہ سے دیکھا جب انسان پلان کرتا ہے نا، وہ زیادہ سکسیس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا بولا ہے کہ شیطان پہ پلان کرتا ہے ہمارے کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس کا پورا مکر رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم کو گمراہ کرے، وہ پراپر ٹائم ٹو ٹائم اپنی پلاننگ بناتا ہے۔ تو شیطان بھی جب پلان بنا سکتا ہے تو کاؤنٹر پلان ہم کیوں نہیں بنائیں شیطان کے لیے؟ ہم کو کاؤنٹر پلان بنانا چاہیے شیطان کو بیٹ کرنے کے لیے، اور ہماری کاؤنٹر پلاننگ میں کیا ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، ضرور انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا اللہ، یہ ہم کو پورا یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو کاؤنٹر پلان ہمارا بھی کانکریٹ ہونا چاہیے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں بولا عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے، اور چیلنج کر کے پلاننگ کرتا ہے وہ انسان۔ شیطان کا پلان جو وہ ویک ہے، کمزور ہے، اور کوئی اس کے پلان میں طاقت ہی نہیں، کوئی پلان میں پاور ہی نہیں ہے، اس شیطان کچھ ہم کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم شیطان کو موقع دیتا ہے گمراہ کرنے کا، اس کے کچھ ریزنز ہے کہ ہم چیزیں کچھ کرنا چاہتے تو بھول جاتے، یا کبھی یاد دے رہتے، یا کہیں ہم بزی ہو جاتے، نیت ہماری ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، نیت خالص ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ کام کریں گے، لیکن بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، یا کہیں ہم بزی ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ تو وہ شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھلا دیتا ہے، یا انسان کو کہیں بزی کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ تو جو لوگ کرنے والے لوگ ہیں، جن کی حقیقت میں نیت ہے کہ مجھ کو یہ کرنا اس سال، شیطان ان کے ساتھ ڈفرینٹ پلاننگ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کرنے والا ہے، بس اس کو بھلا دو یا اس کو بزی کر دو، اس کو وہ پرٹیکولر وقت پہ، ٹائم پہ وہ چیز یاد نہیں آئے کہ اس کو یہ کام کرنے کر کے دین کے لیے۔ شیطان کا سب سے بڑا پلان ان لوگوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھلانا، اور انسان ہمارا نام ہے، نشان سے بنا ہوا ہے، ہم بھولنے ہی والے۔ تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ نے کوشش کی، ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ اور بھی آرگنائزیشن سے جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، اور انہوں نے ایئرلی پلانر بنا تھے، کہ ہم فرسٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایئرلی پلانر بنا رہے ہیں، بٹ ہم لوگ نے بھی سوچا کیوں نہ ہم بھی پلانر بنائے اور لوگوں کو انکریج بھی کرے، لکھے، اور پھر ان کو اپنے ٹچ میں بھی رکھے کہ آپ نے کچھ پلان کیا تھا، آپ نے کیا کیا ایگزیکیوٹ کیا کیا، آپ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے کیا، یہ ہم کریں۔ دوسری سب سے دو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ایک دھیان میں رکھنی ہے یہاں پہ، کہ انسان کے بارے میں اللہ نے انسان پر جو رحمت کے دروازے کھولے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے اللہ کی، کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ مت لکھو، لیکن بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو فرشتوں کو حکم ہے کہ لکھو، اس کو فوراً لکھو، اس کو اس نے ارادہ کیا لکھ دو، آپ ارادہ کیا لکھ دیا۔ آپ سوچو کہ ایک بندہ پورے سال کی ایکٹیویٹیز وہ لکھ دے،
کہ مجھ کو یہ نیکی کرنی ہے، صدقات کرنے، چیریٹی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، میرے کو لوگوں تک دین پہنچانا ہے، دین کی اس طرح سے مجھ کو خدمت کرنی چاہیے، مجھ کو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، مجھ کو اس طرح سے علم حاصل کرنا ہے، وہ پورے سال کا لکھ دیتا ہے. اب سوچو کہ اللہ ارادہ کرنے پہ پوری نیکی مل جاتی ہے، لکھ دے گا تو کیا ہوگا. اور اللہ کو قلم بہت پسند ہے، بلکہ میں نے انسان کو علم قلم سے سکھا. تو یہاں پہ قلم کا استعمال کرنا ہے، نیا آپ کے ساتھ میں ہے، آپ لکھو گے، آپ کو کیا ہوگا، اس کا اجر مل جائے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس کا اجر ہم کو کیا ملے گا. اللہ کی جو مدد ہمارے پر، اللہ کی جو رحمت برسے گی کہ ایک بندے نے پورے سال کے لیے پلان کیا، میں یہ نیکی کروں گا، یہ میں اچھا ہی کروں گا، اس طرح سے میں ہیلپ کروں گا، اپنی برائی اس طرح سے چھوڑ دوں گا، اللہ ڈیفینیٹلی اس کی مدد کرے گا، ڈیفینیٹلی اس کی مدد آئے گی. یہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے. اور شیطان بھی اپنا پورا پلاننگ کرے گا. دیکھ، جب بندہ پلاننگ کے ساتھ اٹھے گا تو شیطان بھی پلاننگ کرے گا، لیکن ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے کو گارڈ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کو بچانے والا، ہم اس کی پناہ میں رہنے والے. تو ہم یہاں پہ شیطان کے ساتھ کاؤنٹر پلاننگ کرے، اور پروفیشنلی کاؤنٹر پلاننگ کرے. ایسے نہیں کہ بس میرے دل میں آیا، ہاں میں سوچتا ہوں کہ عربی کلاسز شروع کر دوں، ہاں میں سوچتی ہوں کہ میں صبح میں اٹھ کے تہجد پڑھ لوں، ہاں میں سوچتی ہوں کہ میں چلو یہ عبادت کروں. نہیں، کانکریٹ پلاننگ، پیپر پہ لکھا اور ہم نے کیا. اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کے کامیابی دنیا میں یا آخرت میں، جو اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، تو میں آپ کے ساتھ میں ایک اسکرین شیئر کر لیتا ہوں ابھی، اور اسکرین شیئر کر کے چیزیں بتا. اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، تو اس کے سب سے پہلی چیز اس کا ویژن ہونا چاہیے. اس کے پاس کامیابی کے لیے اس کا ویژن ہونا چاہیے. ویژن بہت ضروری ہے. آپ کو اسکرین دکھ رہے نا، تو انشاءاللہ ویژن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اور ویژن میں آپ کو ڈریم ملتا ہے. جب کسی کے پاس ویژن آتا ہے تو اس کے ڈریمز آ جاتے ہیں. وہ ڈریم کرتا ہے کہ مجھ کو یہ چیز زندگی میں کامیاب ہونی ہے، تو ڈریم اس کے پاس آتے ہیں. اور ڈریم جب تک آپ کے پورے نہیں ہوگے، جب تک آپ کا کمٹمنٹ، آپ کا کمٹمنٹ کیا نہ ہو، آپ کا کمٹمنٹ کیا نہ ہو، پرفیکٹ نہ ہو. آپ کمٹ کرو اپنے آپ کو، فرم کمٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کا. سیکنڈ چیز کیا ہونا چاہیے، آپ کی کمٹمنٹ ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے آپ کے ایفرٹس ہونا چاہیے. آپ اگر ڈریم کر رہے ہو اور پھر آپ کمٹ کر رہے ہو کہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور پھر آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہو، آپ کے پاس ایفرٹس بھی ہے، آپ کے پاس کمٹمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس ڈریمز بھی ہیں، لیکن ان کا ریزلٹ کبھی کبھی وہ نہیں ملتا جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم مس کر جاتے پلاننگ کو. ہم مس کر جاتے پلاننگ، ہماری لائف کی پلاننگ مس ہو جاتی ہے. کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی تو اس میں بزی ہو جاتے ہیں. تو کمٹمنٹ، آپ کے ڈریمز آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کے کمٹمنٹ ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے، آپ کے ایفرٹس ہونا بہت ضروری ہے. ایسے ایفرٹس ہونا چاہیے کہ حقیقت میں ایفرٹس کر کے کوشش کروں. جب یہ تین چیزوں کے ساتھ میں انسان اگر پلاننگ کر لے کہ میں اس طرح سے، یہ میرا ڈریم ہے، میرے کمٹمنٹ فرم ہے، اور ایفرٹس بھی میرے پاس ہے، لیکن اس طرح سے اپنے ایفرٹس کا، اپنے کمٹمنٹ کا میں اس طرح سے پلان کروں گا، اس طرح سے استعمال کروں گا. ہمارا ڈریم ہے جنہ، ہمارا ڈریم ہے جنہ میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ، یہ ہمارا ڈریم ہے. ایک مومن کا ڈریم اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کے نزدیک، یہ ہمارا ڈریم ہے. اس ڈریم کبھی پورا ہوگا آپ کا، آپ کمٹ کرو کہ جس بس میں اللہ کے لیے راہ میں کوشش کروں گی. یہ میرا کمٹمنٹ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اتنا وقت میں دن میں دینے ہی والا ہوں. یہ آرٹس میرے 24 آورز ہے، 24 آورز میں سے میں سرٹن آورز میں اللہ کے راہ میں نکالنے ہی والا ہوں. سوال نماز فرض کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. فرض تو فرض ہے، بٹ فرض کے علاوہ اتنا سرٹن ٹائمز میں اللہ کی راہ میں نکالوں گا. اور پھر اس میں اپنے ایفرٹس بھی لگاؤں گا، میں کوشش کروں گا. ایفرٹس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ماشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. عمل بھی کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو وہ ماشاءاللہ یہ ہم کو ڈریمز ہمارے کب پورے ہوں گے؟ جب بیکڈ بائی کمٹمنٹ، بیکڈ بائی ایفرٹس اینڈ بیکڈ بائی پلاننگ. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پلاننگ. اس لیے اس سال ہم لوگ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں پلانر کو لانچ کرنے کے لیے اسلامکلی، اور اس پلانر میں اس طرح سے لوگوں کو کوشش کریں، انکریج کریں ان کو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لکھو. میں آپ کو پھر بولتا ہوں کہ آپ نے ارادہ کیا، آپ کی نیکی لکھی گئی. آپ نے لکھا، پیپر پہ لکھا، آپ کا اجر ڈبل ہو گیا. اور جب انسان ایک پلانر کے ٹائم پہ ایک پلانر پہ لکھتا ہے کہ میں اس سال میں کوشش کروں گا کہ میں عربک سیکھوں، عربک گرامر سیکھوں یا قرآن سیکھوں، بٹ اس مائنڈ میں، اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ میں کیسے سیکھوں گا، کون ٹیچر ہوگا مجھ کو سکھانے والا، کیا میں سیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں لکھ تو رہا ہوں میں سیکھوں گا، لیکن کیا میں سیکھ پاؤں گا، کبھی سیکھ بھی پاؤں گا میں؟
جس دن بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں لکھ تو رہا ہوں لیکن کیا میں سیکھ پاؤں, وہیں پہ اللہ کی مدد آپ کو آ جائے گی. اللہ کو آپ نے دعا کرنا, یا اللہ میں لکھ تو رہا ہوں پیپر پہ, یا لکھ تو رہی ہوں پیپر پہ کہ میں یہ کروں گی, لیکن جب تک تیری مدد, تیرا نصر میرے ساتھ میں نہیں ہے, تیری مدد میرے ساتھ میں نہیں ہے, تب تک میں نہیں کر سکتی. تو میں نے لکھ تو دیا ہے, اب تو ہی میری مدد کر اس کام کو پورا کرنے کے لیے, لیکن نیت ہماری صاف ہونی چاہیے. تو سوچے کہ انسان جب لکھے گا آہستہ آہستہ ساری چیزیں لکھے گا, جس کی عادتیں جو کمزوریاں ہیں اس کو لکھے گا کہ میں اس کو اس سال چھوڑنا چاہتی ہوں یا چھوڑنا چاہتا ہوں اس سال. دوسری چیز ہے کہ اس سال میں یہ چیزیں زیادہ کروں گی, نیکیوں میں یہ چیزیں عمل میں, پرسنل لیول پہ اتنی عمل میں زیادہ بڑھا دوں گی, سوشل کاز کے لیے, لوگوں کم امہ کے لیے میں یہ کام کروں گی کر کے, یا یہ کام میں کروں گا امہ کے لیے, دین کے لیے میں یہ کام کروں گا کر کے. یقین مانے کہ ہر جو آپ نے لکھا ہے دل سے نا, وہاں پہ آپ کی مدد آ جائے گی اللہ کی, اور یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آ کے شیطان کا مکر جو ہے, شیطان کی پلاننگ فیل ہو جائیں گی, اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ بندہ اس طرح سے پلاننگ کرے, اور پھر اپنی پوری فورس استعمال کرے گا کہ ہماری پلاننگ. بٹ ہم کو یہ یقین ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا وہ, ان قید الشیطان ضعیف, اس کا پورا پلان کیا ہے, ضعیف ہے, اس کا پورا پلان ضعیف, اس کا پورا پلان کمزور ہے. یہ ہم ہے کہ اس کے پلان کو مضبوط بناتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا میں اتنے بزی ہے, ہمارے عادات میں, ہمارے فیملی میں, نیت ہے نماز پڑھوں گا, نیت ہے قرآن پڑھوں گا, لیکن رسپانسبلٹیز ہمارے پاس اتنی آئی ہوئی کہ ہم اسی میں بزی ہو گئے, ہم بس بولے وقت ہی نہیں ہے. بٹ انسان اگر پلان کرے تو اللہ اس کی وقت میں بھی برکت ڈالے گا, اور وہ کامیاب بھی ضرور ہوگا. تو چھوٹی سی میں جھلک آپ کو پلاننگ کی دیتا ہوں, میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں, چھوٹی سی جھلک پلاننگ کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پلانر ہے, یہ جو ہمارا اسلامک 2000 اسلامک پلانر کا جو یہ ہے, انشاءاللہ دیکھیے یہ پلانر ہے, یہ جو اس کی بک بنی ہوئی ہے پوری پلانر کی. تو یہ جھلک ہے پلانر کی, وہ جو شفا نے ڈیزائن کیا ہے اس کو, یہ شفا کا ڈیزائننگ ہے ماشاءاللہ, اس کا کانسیپٹ ہے, اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ اس نے یہ پلاننگ ہے جو رفلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پھر اسی کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. اور یہ چونکہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں اسکرین پہ, تو اس کا جو ریزولوشن تھوڑا کم آئے گا, آپ کو کم دکھائی دے گا, کیونکہ ریزولوشن کم ہوگا کہ ہم لوگ اسکرین پہ شیئر کریں. پرسنلی ویڈیو میں بھیج دوں گا, آپ کو دکھے گا. یہ وہ پوری بک ٹائپ سے پلاننگ ہے انشاءاللہ. تو اس طرح سے یہ پلانر بنا ہوا ہے, اس میں آپ کو کیسے لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے, اس کا بریف بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ پلانر کو 1 بائی 1 پیج دیکھیں گے, اس طرح سے پیج کھلے گا آپ کا, یہ آپ کے ساتھ اسلامک پلانر آئے گا آپ کا سامنے. پھر یہ آپ کا 2000 آپ کا کس نے اس کو ڈیولپ کیا, اس کے نام آئے گا. پھر ہماری دس ایئر ویل کیا ہوگی, کیا کرنا ہے, واٹ آئی ایم ٹو ڈو. میں آپ کو پورا دوسرے پی ڈی ایف میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک خالی میں جنرلی آپ کو بک کے پیٹرن, یہ منتھلی منتھ کی یہ ہے اپنا کیلنڈر منتھلی ہمارا. یہ جنوری کا پلاننگ ہمارا شروع ہو گیا. جنوری میں ہم کو کیا کرنا ہے, یہ جنوری کے بلاکس ہے 30 ڈیز کے, 30 ڈیز کے بلاکس میں آپ کو کیا کرنا ہے. پھر یہاں پہ ہیبٹ ٹریک کرے, کیا ہم نے کیا, نہیں کیا, نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, کیوں چھوڑا میں نے. پھر یہ آپ نے کچھ کالمس دیے ہوئے جس میں آپ اپنی پلاننگ کو لکھ سکتے ہیں. پھر 30 ڈیز کے بلاکس ہے جس میں آپ لکھ سکتے ہو. یہاں پہ میں ایک طرح پاز کرتا ہوں, لیکن آپ کو صرف بتاؤں گا کہ آپ یقین رکھیے یہ کہ آپ لکھنے جا رہے ہو, ارادہ آپ کا ہے, آپ لکھ رہے ہو, آپ کی مدد ضرور رہے گی, اللہ کی طرف سے مدد ضرور رہے گی. یقین رکھنا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا, نیکی لکھی جانی چاہیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اپنا وعدہ, اللہ اپنے وعدے سے کبھی پھرتا نہیں ہے, پلٹتا نہیں ہے, یہ ہم کو یقین ہے سب کو. لا تخلف المیعاد, کبھی بھی وہ پلٹے گا نہیں اپنے وعدے سے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ پلانر ہے. پھر اس طرح سے آگے پورے پیجز آپ کے کھلیں گے. یہ پورا 208 پیجز کا یہ پلانر ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو دیکھو گے اپریل منتھ ہے, پھر ہیبٹ ٹریک کرا گیا کہ آپ نے کیا کیا, کیا آپ نے کیا نہیں کیا, تو کراس کر جائیں گے نمبرز کو آپ. پھر سے آپ کو یہ منتھ کے بلاکس ملیں گے پورے, اور یہ پورے بلاکس ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ پورا بلاکس ہے. ٹھیک ہے, یہ اگست کی ہے ماشاءاللہ. یہ میں ابھی آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو پی ڈی ایف اس کی شیئر کر کے آپ کو پی ڈی ایف میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہے پلانر, کیسے. اب اس کی پی ڈی ایف آپ کو میں دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ اس کی پی ڈی ایف ہے پلانر کی پوری ہمارے پاس, جس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ وہی پہلا پیج ہے, دکھ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ. یہ پلانر فار 2021. اوکے اوکے, 20,000 کا پلانر ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد کس نے پلان ڈیزائن کیا اس کے بارے میں ایک نوٹ آئے گی, اور بلانگس ٹو اس کے بارے میں کمپنی آرگنائزیشن کا نام آئے گا. اس کے بعد یہ ہمارا ایک تھوڑا سی سمپل وے میں ڈیفائن کیا گیا پلاننگ کا کانسیپٹ کیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان دس لائف اینڈ دا ایئر آفٹر, کیا ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں دنیا زندگی میں ہم کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو. دین آسک یور سیلف, پوچھو اپنے آپ کو, I put all my efforts and skills. میں اپنے سارے ایفرٹس ڈال دی ہوں, سارے اسکلز اپنے پرووائڈ کرو. ایون دین آئی فیل ٹو اچیو واٹ آئی وانٹ. پھر بھی کبھی کبھی جو چاہتی ہوں ملتا نہیں مجھ کو, کیوں ایسا, وائی. تو اس کا آنسر ہے بیکاز نو پراپر انویسٹمنٹ آف
नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। ये 3 चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ मनी के कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट का नाम आया तो मनी आ जाती, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हकीकत है मनी को पुल करने वाली 2 चीजें, टाइम और एनर्जी। आप अपनी सही एनर्जी को इस्तेमाल करो। आपका एनर्जिकल साइकिल कौन सा है, मॉर्निंग है, दोपहर है, शाम है, कौन सा एनर्जिकल साइकिल है, उस एनर्जिकल साइकिल पे आप काम करो, आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। आपको टाइम पता होना चाहिए कि टाइम पे कौन सा टाइम पे क्वालिटी टाइम आपका कौन सा है, जहाँ पे हम उस टाइम पे उस चीज को, जैसा सीजनल होते हैं, कोई बिजनेस सीजनल होती है, आम का बिजनेस सीजनल है, उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम आप आम का बिजनेस करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे टाइम पे जाओगे तो शायद ना कर पाओगे उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें टाइम बाउंड होती है जिससे हमको, ऐसे भी हमारे दिन में ऐसे हमारे कुछ हमारे टाइम होते हैं। इस्लामिकली भी मैं आपको, जैसे तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद ये अलग ही टाइम है। हम उसका उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, हम समझते तहज्जुद की नमाज है। लेकिन जब इंसान तहज्जुद की नमाज को उठता है ना, और जब वो प्रे करता है, तो आप कभी मार्क करके देखना, वो पर्टिकुलर टाइम पे की हुई दुआ आपके दिल से निकलती है। आपको ऐसा लगता है एकदम दुनिया सोई हुई है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं और मेरा अल्लाह है बीच में, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। तो ये सही टाइम है। तो तहज्जुद क्या है, सिर्फ अल्लाह के लिए बात नमाज थोड़ी पढ़नी है, कि बल्कि अल्लाह ने वो एक मौका दिया आपको कि अपना बेटर टाइम है, बेटर क्वालिटी का टाइम है इस्लाम के लिए, आप उसमें कुछ करो। तो ऐसे बहुत सारे टाइम्स और एनर्जी है। तो मनी इज इम्पोर्टेंट, बट टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग बगैर पैसे के बिजनेस शुरू कर जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, बट दे नो हाउ टू यूज द टाइम एंड मनी, एनर्जी, सॉरी। तो उनको पता है कि मेरी एनर्जी कैसे, हमको भी एक ऐसा अपनी एनर्जी, अपनी बेस्ट एनर्जी और क्वालिटी वाली एनर्जी, क्वालिटी वाला टाइम इस्लाम के लिए यूज करना है। कि ऐसा नहीं कि चलो पूरा दिन काम किया मैंने, अब थोड़ा सा टाइम बच गया तो दिन पढ़ लेता हूँ या दिन पढ़ लेती हूँ, या दोपहर में मुझको कुछ काम नहीं रहता, चलो दिन पढ़ लेती हूँ। तो अल्लाह भी हमको क्वालिटी नहीं देगा, फिर अल्लाह भी कॉम्प्रोमाइज करके देगा। ठीक है, मतलब तूने जैसे सोचा वैसा मैंने सोचा, बट अल्लाह फिर भी रहमान रहीम है, वो इस तरह से सोचता नहीं है। तो ये है। तो इस तरह से प्लानर आपको, हम लोग, इंसान का नेचर क्या है, इट इज ह्यूमन नेचर टू फॉरगेट एंड मेक मिस्टेक्स। ये इंसान का, अल्लाह ने खुद बोला है कि तुम गलतियां करोगे, मैं अच्छी, अल्लाह तुम्हारा रब, रब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रब अकरम है, वो तुमको माफ कर देगा। तुम कोशिश तो करो। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम, तुम्हारा रब अकरम है। तुम गलती करोगे, मुझको मालूम है, नहीं पढ़ पाओगे, मालूम है मुझको, लेकिन मैं अकरम हूं, मैं तुमको पढ़वाऊंगा, मैं तुमको आसान कर दूंगा काम। तो दिस प्लानर विल इंशाल्लाह हेल्प यू टू रिमेंबर द गुड डीड्स यू वांट टू डू एंड abstain फ्रॉम द मिस्टेक्स यू डिड इन द पास्ट। जो भी पास्ट में हमने गुनाह किए, तो इंशाल्लाह हमको ये प्लानर याद दिलाएगा कि शायद ये गुनाह मैंने पास्ट में, लेकिन इस टाइम, इस वीक में ये नहीं करूंगी, या इस डे पे नहीं करूंगी, इस मंथ पे नहीं करूंगी, इस मंथ में मैं बेस्ट करूंगी। और रिमाइंड करूंगी अपने आप को कि मुझको ये करना है करके। अल्लाह loves those who do things with greater wisdom। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपना पूरा विजडम, हिकमा पूरी यूज कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट हिकमा क्या है? फियर ऑफ अल्लाह। सबसे बड़ी हिकमत क्या? अल्लाह का डर। और जब इंसान अपनी हिकमत अल्लाह के डर के साथ यूज करेगा, तो कामयाब होने के चांसेस उसको बहुत अच्छे हैं। समझे? फिर यहाँ पे है दिस ईयर आई विल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस ईयर मैं ये चीज ने जिंदगी में शायद मैंने कभी शुरू नहीं किया, लास्ट ईयर करना चाहता लेकिन शुरू नहीं की, तो क्या स्टार्ट करूंगा, क्या क्विट करूंगा, क्या लर्न करूंगा, क्या इंप्रूव करूंगी या क्या इंप्रूव करूंगा, क्या ट्राई करूंगा जो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा कि मुझको मालूम है अल्लाह मेरी मदद करेगा करके। क्या चीजें हैं जो मुझको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं जिससे भूल जाता हूँ, उन चीजों को मैं कैसे अवॉइड करूंगा, ये आपको लिखना चाहिए। फिर विजन फॉर दीन क्या है, आप हकीकत में दिन के बारे में क्या सोचते हो, और इस साल आपका विजन क्या है दिन के लिए। कौन सा ऐसा विजन लेके ये चीज साल होनी चाहिए, ये चीज इस साल होनी चाहिए, और इसी साल मेरे को ये चीज करनी है करके। डेफिनेटली ये मेरा विजन है इस साल का, इस साल मैं दिन के लिए काम कर दूंगी, या इस साल मैं अपने लिए ये काम कर दूं जो दिन में मुझको आगे बढ़ाए करके। तो आपका ये, व्हेन यू हैव विजन रेडी, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अचीव इट। आपके पास विजन है, आप कैसे पाओगे उसको, उस विजन के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होगी, वो आपको मेंशन करनी है। और मैं आपको फिर यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हम सिर्फ आपको प्लानर नहीं दे रहे हैं, कि अगर आपको लगा कि कुछ चीजें आप करना चाह रहे हो और आपके पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वो चीजें अवेलेबल नहीं है, या वो चीजें मौजूद नहीं है, आप हमको कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारे पास अगर वो होगा तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर हमारे पास नहीं तो किसी के पास होगा तो किसी के जरिए हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और नसरुल्लाह, नसरुल्लाह ही मतलब क्या है? अल्लाह की मदद, वो इंशाल्लाह आनी ही आनी है, अल्लाह की रहमत आनी ही आनी है हमारे ऊपर। फिर 2021 के गोल्स क्या हमारे, आपको गोल्स लिखना बहुत जरूरी है। इंसान की जिंदगी में हर चीज गोल पे चलती है, लेकिन इंसान सोचता नहीं, वर्बली तो सारे गोल फिक्स कर देता है। वो सुबह उठूंगा, जैसे उठूंगा सुबह चाय पीऊंगा, एक काम शुरू कर, गोल ही है वो, बट वो वर्बल है।
اور جب وہ گول ہمارا وربل ہوتا ہے ہم اس کے لیے اسٹیپ ڈیزائن نہیں کرتے, اسٹیپس نہیں یہ کرتے, رائٹ ڈاؤن نہیں کرتے کہ یہ میرے گول کو مٹنے والے. اب میں صبح اٹھتا ہوں, میں چائے بناؤں گا, سوچ رہا ہوں ایگزامپل, میں ناشتہ بناؤں گا, لیکن میرے کو پتا ہی نہیں کہ گھر میں ناشتے کی چیزیں ہے یا نہیں. وہ اسٹیپس لکھ دوں گا کہ صبح اٹھوں گا یہ لوں گا, تو جا کے مجھ کو دیکھنا ہے کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں. اور پھر کتنے بجے مجھ کو صبح اٹھنا ہے اور کتنے بجے کام فنش کرنا, اس کی ڈیڈ لائن بھی مجھ کو ہونی چاہیے. ویسے ہی آپ کوئی بھی چیز کرو گے, اس میں اس سال میں سمجھے صدقہ دوں گی تو کتنا صدقہ دوں گی, کیسے دوں گی صدقہ, کس کے ذریعے صدقہ دیا جائے گا آپ کو, کن کو صدقہ دیا جائے گا, اور کب تک وہ صدقہ ختم ہوگا. دیٹس ڈیڈ لائن آپ کو فنش کرنی ہے. یا عبادت کرو یا عربک پڑھو, جو بھی آپ کو تجوید پڑھنی ہے, آپ کو تجوید پڑھنی ہے تو تجوید کے لیے آپ کو کیا چیزوں کا آپ کا گول ہے تجوید پڑھنا, اسٹیپس لکھو گے کیسے تجوید پڑھو گے. مجھ کو ٹیچر کی ضرورت ہے, میں اس ٹائم پہ ہفتے میں یا ایک میں اس مارننگ میں یہ دوں گی, اس طرح سے ٹیچر کو کانٹیکٹ کروں گی, اور ٹیچر سے میں کانٹیکٹ کر کے ان سے استاد جو بھی ہوں گے ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے ٹائم مانگوں گی, یا کچھ اور بکس ہے ریسورسز ہیں ان کو کلیکٹ کروں گی, اور اس طرح سے میں اس کو کمپلیٹ کرنا شروع ہوگی. وش لسٹ. دنیا میں دو ہی چیزیں اللہ نے بتایا کہ انسان کو جب بنایا گیا تو انسان کے اللہ نے دو چیزیں ڈال دی جو فرشتوں میں آپ کو نہیں ملیں گی, نیڈ اور وانٹ. فرشتے ان سے خالی ہے, اور اسی وجہ سے اس نیڈ اور وانٹ کی وجہ سے ہی ہم فرشتوں پر اشرف المخلوقات بن گیا ہے, کہ یہ نیڈ ہے جو ہم کو روکتی ہے, جو ہم کو ڈائیورٹ کرتی, وہ وانٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈائیورٹ کرتی ہے. ورنہ فرشتے کم کیا تھے عبادت کرنے کے لیے, اللہ کی بہت تھے اللہ کی عبادت کرنے والے. تو نیڈ جو ہے اللہ نے ہم کو دی, اور ہم نیڈ کے پیچھے بھاگتے, ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے, اور کہیں نہ کہیں چیز مس کر جاتے. اور پھر وانٹ ایسی آتی ہے کہ مجھ کو یہ چاہیے ہی چاہیے, یہ میرا ڈیزائر ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے بیٹا نیڈ بھی تم پوری کرو, بندے میرے تو نیڈ بھی تیری میں پوری کر دوں گا, تیری وانٹس کو بھی پوری کر دوں گا میں. اور تو نیڈ بھی ایسی, تو سوچ تیری نیڈ جو امپورٹنٹ ہے, جو تجھ کو مجھ کے میرے قریب کر دے گی, اس کے طرف پہلے چل. جو نیڈ سے تو میرے قریب آئے گا, تو جنت کے قریب آئے گا, اس کے پہلے اس کے پاس پہلا اسٹیپ اٹھا لے. وانٹ تو مانگ, جنت میں سب سے بڑا درجہ سے مانگ, تو دنیا میں عزت بھی مانگ لیکن حلال طریقے سے, لمٹ میں, اسلامی لمٹس میں, حدود میں رہ کے, اللہ کی حدود میں رہ کے تم مانگو دنیا میں. تو اتنی ترقی کیا عثمان غنی رضی اللہ ترقی نہیں کیے تھے کیا, اور عبد الرحمن بن عوف نے ملینر نہیں تھے کیا, اور کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو اب دنیا میں جو نے اپنا ایک مقام بنائے دنیا میں بھی, اور آخرت میں بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے کر کے. تو وانٹ, اب ویسے سوچو نا, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا, آخرت میں بھی کامیاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا ہے ہم کو, اللہ نے دعا دیا ہے, مانگو تم بولے جو مانگنا تھے. تو نیڈ ہماری کیا ہے اس کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ نیڈ کون سی ہے, کھانے پینے کی نہیں ہے. یہ نیڈ ہے کہ مجھ کو اسلامی کے لیے کچھ کام کرنا ہے, اس کو مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اور ضروری ہے میرے لیے وہ, اس کے بغیر تو میں آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. اور میں یہ کام اتنا تو کروں گا ہی, اور وانٹ میری ہے کہ اس کو بیسٹ کیسے کروں گا, اس کو اچھا کیسے کروں گا, اور یہ میرا وانٹ ہے, اور اس کے لیے اچھا کرنے کے لیے اور کیا میں کروں گا. تو آپ کو یہ وش لسٹ لکھنی ہے. پھر آپ کا ٹو اسٹارٹ آف سم تھنگ, آپ اگر شروع کرنا چاہتے تو کیا نیو بگننگ آپ کو کیا کرنی ہے, نیو فوکس آپ کا کیا, نیو, سب نیو, جو زندگی میں شاید اپنے نہ کیا ہو, یا کیا ہو ادھوری طریقے سے کیا ہو, وہ ایسے طریقے سے نہیں کر جیسے آپ کرنا چاہتے تھے, تو اس کو نیو ہی مان کے چلے, ادھورا ہے ادھورا ہے. تو نیو فوکس کیا ہے, آپ کے انٹینشنز کیا ہے, نیو انٹینشنز آپ کے کیا, آپ نے کیا کدھر سے کیا سیکھا, قرآن کو کوئی کون سی ایسی آیت آپ کاؤنٹر آئی تھی آپ کو, کوئی آیت آپ کو ایسی ملی تھی آپ کو جس سے آپ کے انٹینشن بدل گیا. بولے میں زندگی میں کبھی یہ کیا نہیں لیکن اس سال کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی حدیث آپ کے انٹینشنز کو بدل دے, کوئی ہو سکتا قرآن کی آیت آپ کو, قرآن کی آیت آپ لکھ سکتے ہو کہ اس آیت یہ آیت پہ میرے انٹینشن ڈیزائن کرتے, ڈیپینڈ کرتے کر کے. تو اس طرح سے آپ کی وہ ڈیپینڈ بھی ہوگی. اس کے بعد یہ شروع ہو گیا آپ کے منتھ, جنوری فیبروری, پورا ایک کمپائل کیا ہوا چھوٹا سا شارٹ میں 3 پیجز میں پورے منتھ دیے ہوئے, 12 منتھ دیے ہوئے, جس میں ہم لوگ نے تھوڑی سی جگہ پہ مارک کیا ہے کہ ہم لوگ نارملی باقی رمضان وغیرہ کے تو روزے رکھ ہی لیتے ہیں, لیکن جو ایام 20 کے روزے ہیں, جو 13 14 15 کے ہمارے روزے جو آتے ہیں, ہم اس کو رکھتے ہیں کیا, یا کم سے کم ہم کو یاد بھی رہتا ہے کہ ہم کو روزے رکھنے ہیں کر کے. چلو میں نے پلانر پہ مارک کر دیا کہ میں انشاءاللہ اس مہینے میں 3 روزے رکھ دوں گی, اور اپنے ٹیک کر دیں, آپ کا کام ہو گیا, آدھے سے زیادہ نیکی آپ کو مل گئی, آپ نے ارادہ کیا. لیکن ارادے میں نیت خالص ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ میں خالی لکھ دیتی ہوں تو اللہ مجھ کو دے گا. اللہ تو ہم سے ساری چیزوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والا اچھا طریقہ ہے, تو ہر چیز کو جانتا ہے. جب فرشتوں کے اندر ڈاؤٹ شروع ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا جا رہا ہے, وہ بھی اللہ نے جان گیا تھا. تو ہماری ہر چیز جاننے والا وہ ہے. تو نیت خالص ہوگی کہ ضرور رکھوں گی, انشاءاللہ رکھوں گی, ارادہ پکا ہے, آپ نے ٹک کر دیا کہ میں 26 27 جو ہے اس مہینے جنوری کی, اس میں میں یہ روزے رکھوں گی 3. اور کئی چیزیں ہیں جو رکھتے, اس کو مارک کیا گیا بلو میں, یاد کرنے کے لیے, ریمائنڈ کرنے کے لیے, یہ روزے ادھر آتے ہیں کر کے. پھر ویسے ہی آگے مارکنگ ہے آپ کو, وہ مارکنگ آپ کو دکھے گی. پھر رمضان آئے گا تو رمضان میں آپ کو مارکنگ دکھے گی
کہ رمضان کے روزے کر کے. پھر اس طرح سے عید الفطر آئے گی, عید الفطر کا مارکنگ ہے, تو یہاں پہ ریمائنڈر بھیجے ہوئے آپ کو, لیلۃ القدر کی مارکنگ ہے, آپ کو ریمائنڈرز کرنے کے مجھ کو اس میں کچھ کرنا ہے کر کے, یہ مارکنگ آپ کو یاد دلائے گی کہ اس مہینے میں. ابھی پلانر کو دیکھیے اور سوچے کہ ہاں اس ٹائم پہ یہ 3 دن کا روزہ ادھر ہے, رمضان کا روزہ ادھر ہے, لیلۃ القدر کی رات آنے والی ادھر ہے کر کے, اس میں مجھ کو کرنا ہے آپ مارک کے. تو اس طرح سے یہ 12 مہینے کا پلان دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں, یہ ابھی اسلامکلی من دیے ہوئے, اس پہ قرآن کی آیت دی ہوئی, تاکہ چلو ایک بیسیکلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے بولے نا اللہ کے نام سے شروع کرنا بہت اچھی بات ہے. تو اوکیجنلی گیپ پہ ہم لوگ نے انٹرولز پہ قرآن کی آیتیں ڈالی ہے, اور انگلش میں لکھا ہے تاکہ عربک میں کبھی ڈسپوز بھی کرنا پڑے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ وی ہیو میڈ سم آف یور پیپل ایز اے ٹرائل فار ادرس. ابھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ جب وانٹ کے پیچھے بھاگتے, خواہشات کے پیچھے بھاگتے, اور جب ہم کوئی چیز پانا چاہتے ہیں تو سب سے ہماری بڑی کمزوری کیا, ہم اپنے بازو والے کو دیکھتے ہیں, پڑوسی کو دیکھتے ہیں, یا ہم اپنے کسی کو دوسرے رشتے دار کو دیکھیں, یا کوئی ہمارے سامنے آئے جو جس نے بہت سکسیس حاصل کیا دنیا پہ, کامیابی حاصل کیا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس دولت ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہے, اس کو دیکھیں گے اور ہم سوچیں گے اللہ نے ہم کو نہیں دیا. اللہ بولتا یہی ٹرائل ہو گیا تمہارا, میں نے تم کو اس کو دیا تاکہ تم کو ٹرائی کر سکوں, تم کو ٹیسٹ کر سکوں کہ تمہارا ایمان ڈگمگاتا تو نہیں ہے کہ تم کو نہیں دیا میں, اور تم کو جو دیا وہ اچھا ہے تمہارے لیے. تو ایسی کچھ آیت ہیں جو ہم کو انکریج کرے گی کہ میں دنیا کو نہیں دیکھوں گا, دنیا کا کامیاب ہے, مجھ کو کیا کرنا ہے وہ مجھ کو دیکھنا ہے. تو اس طرح سے رکھے ہوئے پھر آپ کا جنوری شروع ہوتا ہے. پھر جنوری میں آپ کی پلاننگ, ایکچوئل پلاننگ آپ کی شروع ہو جائیں گی ڈے بائی ڈے. جنوری ڈے بائی ڈے آپ کو لکھنا ہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے, مجھ کو یہ کرنا ہے. یہ بلاکس دیے ہوئے, آپ نے کیا نہیں کیا اللہ بیٹر جانتا, آپ نے لکھا اور نہیں کیوں کیا. اگر آپ نے لکھا اور نہیں کر پائے اور جینوئن ریزن تھا آپ نہیں کر پائے, کوشش آپ کی اچھی تھی نہیں آپ کی اچھی تھی, یقین مانے پھر اللہ آپ کی ادا کو پسند کرے گا, آپ کے لکھنے کی ادا کو پسند کرے گا, آپ کے ارادے کو پسند کرے گا, اور اس پہ آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ آپ یقین رکھیں, اللہ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی ہے. اور آیا اللہ وہ نہیں ہے, جب شیطان نے وقت مانگا کس سے, اللہ سے, کہ تو مجھ کو تا قیامت تک وقت دے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کر سکوں, تا قیامت تک تو مجھ کو عمر دے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کر سکوں, اور وقت دے, چھوٹ دے, پکڑ مت مجھ کو, سب مانگا. اور یہاں تک یہ لاسٹ میں یہ مانگا کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ تیرا بندہ کیا سوچ رہا ہے. تو معلوم ہے اللہ نے اس کو سب دے دیا, سب دے دیا اس کو, رجا سب لے لیا. لیکن بیلنس کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ نے کیا بولا, تیرے کو سب دیا لیکن بندے کو میں اپنی رحمت دے دیتا. یاد رکھ, رحمت سے اس کو نوازا. تو نے اپنی پلاننگ مانگا لیکن میں نے اس کو اپنی رحمت دے دی. اب تو زندگی پر پلان کر اس کے لیے, اور وہ کئی موقع پہ کسی زندگی کسی موڑ پہ آ کے اگر وہ معافی مانگ لینا تو میں اس کو معاف کر دوں گا, تیری پوری پلاننگ فیل ہو جائے گی. یہ اس کو دے دیا میں نے. تو اللہ نے ہم کو رحمت دیا ہے. شیطان کو اگر وہ موقع دیا تو اللہ نے ہم کو رحمت بھی دیا ہے, رحمت سے ہم کو نوازا ہے. بندے بولے کسی دن دل سے معافی تو مانگ, 17 سال 80 سال کے دل گناہ کیا, گناہ میں اگر زمین اور آسمان میں جتنے بھی خلا ہے نا وہ بھی بھر کے آ جائے نا تو بھی میں تیرے کو معاف کر دوں گا, تیری نیت اگر صاف ہے تو. یہ ہم کو ملا اللہ کی طرف سے, اور پھر اللہ کی مدد بھی ہم کو ملی ہے. اللہ نے فرشتے اپنے پروفٹس کو بھیجا, سب کو بھیجا, یہ بھی اس کی پلاننگ تھی. قرآن بھیجے, بکس بھیجے, ٹائم ٹو ٹائم ہم کو گائیڈنس کرتا ہے, مدد آتی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے. بٹ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا ہم کریں, ہم کوشش تو کریں. دیکھو کوشش کرنا اور اس کو ایکچوئل میں ایگزیکیوٹ کرنا, پریکٹیکلی کرنا, اللہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ شاید پریکٹیکلی نہیں کروائے گا, لیکن کوشش تو کر رہا ہے نا, دینا نہیں دینا تو میرے ہی ہاتھ میں. تو یہ کوشش ہے ہمارا پریکٹیکلی. تو اس طرح سے جنوری فیبروری ہمارے ہے. پھر مائی گولز آپ کو لکھنا ہے, منتھلی گولز کیا آپ کے اس ٹائم, آپ لائف آپ کا گول کیا, آپ لائف کے لیے کیا, اپنی لائف کے لیے کیا گول کرنا چاہتے ہو, کہ کیا چیزیں ایسی کرے گی جو تمہاری لائف میں چینجز لے کے آئیں گی. دوسری چیز ہے کہ عبادت, کون سی ایسی عبادت آپ انکریز کرنا چاہتے ہو جس سے آپ کی عبادت بڑھ جائے اور عبادت میں آپ کو مقام مل جائے. تیسری چیز کیا ہے, ورک میں آپ کیا کرنا چاہو گے, کس سے لوگوں کو مدد کرنا چاہو گے, یا کچھ اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے, کسی کے لیے جو سوشل کاز ہو, جو اسلامکل کاز ہو, جس سے آگے بڑھے. پھر آتا ہے ہیبٹ ٹریکر کر کے. ہیبٹ ٹریکر مطلب میں نے ارادہ کیا تھا اس ٹائم کو, یہ ڈے کو, 1 جنوری کو, 2 جنوری کو, 3 جنوری کو دعا پڑھوں گی, دعا یاد کروں گی, یا کوئی کام کروں گی, بٹ میں نہیں کر پائی, مجھ سے نہیں ہو پایا, میں نہیں کر پایا, کسی وجہ سے بھول گیا یا میں بزی ہو گیا. بٹ انشاءاللہ اس کو پھر آگے میں اس کو تھوڑا پوسٹ پون کر کے آگے چلتی ہوں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم کروں گی اس کو. آپ نے کیا ارادہ, آپ نے اللہ سے معافی بھی مانگی, یہاں پہ آپ نے نہیں کیا, وہاں پہ بھی اللہ کو آدھا پسند ہے. میرے بندے نے نہیں کیا بٹ افسوس ہے اس کو اس چیز کا افسوس ہے کہ اس نے نہیں کیا. وہ افسوس بھی اللہ کو بہت پسند ہے. وہ افسوس کرنا بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے, کہ اللہ کو وہ افسوس بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اس طرح سے آپ افسوس کرو گے تو بھی آپ کو اجر ملے گا. آپ نے نہیں کیا, ریگریٹ کر رہے ہو آپ,
پھر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا, اور وہ اجر نہیں دے گا, اللہ کی رحمت برستی ہے اس کے اوپر, جو افسوس کرتا ہے, جو ریگریٹ کرتا ہے. اللہ کو یادہ بہت پسند ہے. یہ مت سوچے کہ میں نے لکھا تو اگر نہیں لکھا, نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, میں نے لکھی لیکن نہیں کی تو کیا ہوگا. تو ہم لوگ دنیاوی طور پہ سوچ رہے ہیں کہ باس چلائے گا, میں نے لکھے آپ نے نہیں کی. یہ باس وہ نہیں ہے, یہ باس وہ ہے نہیں کرنے پہ بھی دے گا. سمجھے نا آپ کو. تو ماشاء اللہ پھر یہ آپ منتھ واپس سے آپ لکھ سکتے ہو, جیسے آپ کا ہیبٹ ٹریک کرتا, آپ نے لکھا ہیبٹ نہیں کیا, پھر آپ لکھو کہ کیوں نہیں کیا, کیا ریزن تھے, کیوں, کیا حقیقت میں کیا ریزن تھے نہیں کرنے کے میرے, حقیقت میں جینوینلی میں نے نہیں کیا کہ اگنور کر دیا, یا ارسپانسبل بن گیا, میں غیر ذمہ دار بن گیا میں, اور نہیں کیا کر کے افسوس ہونا چاہیے ہم کو کہ میں کیوں غیر ذمہ دار بنا, کیوں میں غیر ذمہ دار بنی, اور نہیں کیوں کی, یہ اللہ سے وعدہ کی تھی میں نے, انشاءاللہ یہ کام ہوگا. تو ایسے منتھ کے پورے یہ دیے ہوئے ماشاء اللہ ساری چیزیں آپ کو دے رہی ہے, دیکھیں انشاءاللہ. تو یہ پورے 30 days کے ہر مہینے میں دیے ہوئے اس طرح سے. اوکے, ابھی دیکھیں یہ فیب آ گیا آپ کا. پھر الحمدللہ فار ایوری تھنگ, کیا گریٹفل بلیسڈ, مطلب واٹ آر یو ایکچولی چیئرفل فار ان دس منتھ. آپ نے ایکچولی, آپ کو کس چیز سے بہت زیادہ خوشی ملی, کس چیز سے زیادہ خوشی ملی, چھوڑ سکتا تھا. پھر منتھلی چیک اپ آپ کا کیا ہے, تو اس طرح سے منتھلی چیک اپ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. اور کافی آپ جب پلانر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ کو پورے ایئرلی یہ ڈیفائنڈ ہو رہا ہے کر کے, پورا ایئر کا ایسے ہی چلتا ہے پورا ماشاءاللہ, یہ پورا ایئر کا ایسے ہی چلے گا. این جب اس کا آئے گا تو آپ کو این میں واپس یہ نوٹس لکھنی ہے آپ کو کہ کیا آپ نے مس کیا تھا اس سال میں, کیا اچھا کیا آپ نے, یہ نوٹس بنانی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کا پھر پلان شروع ہوگا, پھر آپ اس سے بیٹر کر سکو گے اس کو. یہ پاری پلاننگ ہے. تو چیک اپس ہیں پورے سال کے انشاءاللہ. آپ دیکھیں این میں آپ کو لے کے آتا ہوں آخر میں, تو ماشاءاللہ یہ نوٹس آپ لکھ سکتے ہو. اوکے, اور پھر یہ نوٹس ہے ساری. پھر آپ کے ڈیٹ کیا تھے, ایونٹس کیا ہوئے تھے آپ کے لائف میں, پرسنل اور ایونٹس, اسلامک ایونٹس کون سے ہوئے تھے, اس سے آپ کو کیا ملا, پرسنلی آپ نے کیا کیا, اینڈ میں ایک بار سال کے میں آپ کو لکھنا ہے. اور یہ ہمارا وہ پلانر ہے جو ہم لوگ نے کوشش کی اس کو ڈیزائن کرنے کی, کوشش کی اس کو لوگوں تک پہنچانے کی. اب جو بھی کوئریز ہے اب آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم کو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بک کرنا ہے تو آپ بک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ممبئی سے باہر ہیں, کسی اور سٹی اور کسی اور کنٹری میں ہیں, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوریئر کریں, اور جو بھی کاسٹ ہوگا وہ منیمائز کر کے آپ تک اس پلانر کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ اس پلانر کو سمجھیں گے اور اس پلانر پہ ورک کریں گے اور آنے والی ساری نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.